اس سے پہلے سات آیتیں سورہ بقرہ کی اس کا خلاصہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ ابھی اپنے سامنے 8ویں آیت ہے اور یہاں سے منافقوں کا تذکرہ ہے۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا منافق، ایک عمل کا منافق۔ عقیدے کا منافق دل میں کچھ ہے، دماغ میں عقیدہ کچھ ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، یہ عقیدے کا منافق ہے۔ اور ایک عمل کا منافق ہوتا ہے، کرتا کچھ ہے، نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہن کان منافقا خالصا، کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جس کے اندر پائے جائیں وہ پکا منافق ہوگا۔ اب وہ کون کون سے عمل؟ پہلا عمل حضور نے فرمایا بولے تو جھوٹ بولے، دوسرا عمل وعدہ کرے تو وعدہ توڑ ڈالے، تیسرا عمل امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ تینوں عمل ہو گئے۔ تو جس بندے کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جائیں تو وہ منافق عملی کا شکار ہوگا، نفاق عملی کا معاملہ اس کے پاس ہوگا۔ اور عقیدے میں کچھ اور ہے، زبان پر اور دل میں کچھ اور ہے، ان کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے جو تھے یہ عقیدے میں نفاق کے شکار تھے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر سب سے بڑا حضور کی آمد سے پہلے عبداللہ ابن ابی کو لوگ مانتے تھے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا تو عبداللہ ابن ابی سے مشورے کیا کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کئی لوگ، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کے نور کو مکمل فرمانے والا، آقا علیہ السلام جہاں جائیں تو آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی مخلوق میں جسے سب سے افضل اعلیٰ بنایا وہی تو ہے جسے مصطفیٰ بنایا ہے، تو مصطفیٰ اعلیٰ۔ تو سارے لوگ آقا علیہ السلام سے مشورے کرنے لگے۔ عبداللہ ابن ابی پہلے تو جو ہے محنت کرتا تھا کہ کوئی ان کے قریب نہ آنے پائے، دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اسلام تو ہر آن پروان چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو اپنے ساتھیوں سے اس نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان پر ایمان لے آئیں اور اپنے کام کو جو ہے ایمان کا لبادہ اوڑھ کر کے ہم اپنا کام کرتے رہیں، اپنے مشن کو بڑھاتے رہیں۔ اس طریقے سے یہ لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کرام کے پاس جاتے تو زبردستی زبان سے بولتے ہم لوگ بھی تو مومن ہیں، ہم لوگ بھی تو ایمان والے ہیں، اور جب اکیلے بیٹھتے تو آپس میں مشورے چالو ہو جاتے کہ آج ہم نے یہ کیا یا یہ کرنا ہے، منصوبہ بندی شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی، اتنی شدت کے ساتھ رد ہوا کہ آج ذرا سوچے کہ ڈائریکٹ ان کے ایمان کے اوپر فتویٰ اللہ کا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وما هم بمؤمنین، لاکھ زبان سے چلاتے پھریں، دنیا کو بتاتے پھریں ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ہیں، دیکھو ایمان والوں میں سے کچھ ہے یہ نہیں کہا گیا، کہا گیا لوگوں میں سے کچھ ہے، کیونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے اندر نفاق پایا ہی نہیں جاتا، نفاق کا معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لوگوں میں سے کچھ ہے، لوگ میں تو کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ستارے کی پوجا کرنے والا، سورج کی پوجا کرنے والا، پتھر کی پوجا کرنے والا، پھر الگ الگ پتھر کی پوجا کرنے والے، لکڑے کی پوجا کرنے والے، اب تو بدن کے حصوں کی پوجا کرنے والے، ایسے بھی دنیا میں لوگ آ گئے۔ تو لوگوں میں سے بہت سارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الناس، لوگوں میں سے کچھ ہے من یقول، جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، خالی دعویٰ ہی ہے، کیا کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الاخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ دیکھو بیچ کی چیزوں، روزہ، نماز اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ قیامت کے دن پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے ہے اور انتہا قیامت کے دن پر ہے۔ تو مطلب A to Z الحمد سے لے کر وَلَضَّالِّينَ، اللہ تعالیٰ کا نام لیا کہ اللہ پر ایمان لائے، مطلب شروعات کی وہاں سے لے کر آخرت کا جو دن، آخرت کا دن ہے، آخری معاملہ ہے، اس پر بھی ہم ایمان لائے، بیچ میں جو ذمہ ہے ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔
تو سب کا ان لوگوں نے تذکرہ کر دیا، ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب یہ دعویٰ ان کا تھا زبان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں۔ یہی اگر آج کوئی سنی کلمہ کو کہہ دیتا کہ انہوں نے کفریہ کلمہ بکا جس کی وجہ سے ایمان سے نکل گئے، تو بولتے فتویٰ لگانا آسان ہے، ہم اپنے ایمان کو تم کو نہیں دکھائیں گے، اللہ کو دکھائیں گے۔ تو منافقوں میں فتویٰ کسی ہم نے نہیں لگایا، فتویٰ لگانے والی ذات وہ ہے جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ ہم کہیں گے یہ اللہ کیا وہ لوگ ایمان لانے کے بعد کلمہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو بتایا جائے گا نماز پڑھتے تھے وہ لوگ۔ ارے نماز کیا پیارے مسجد ہی بنانے میں لگے ہوئے، اتنی شاندار مسجد بنا لی مسجد قباء کے بازو میں، افتتاح کرنے کے لیے بھی حضور کو بلایا، آقا علیہ السلام نے مسجد بھی گروا دی، مسجد نبوی سے باہر بھی نکالا۔ 33 لوگوں کا نام الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے، دلائل النبوہ کے اندر ہے، 33 لوگوں کا نام لے کر کے آقا علیہ السلام نے جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا فلاں کھڑا ہو تو منافق ہے میری مسجد سے نکل جا، فلاں کھڑا ہو تو منافق ہے میری مسجد سے نکل جا۔ ذرا سچے سکے کے سارے رخ کو دیکھنا، خالی آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت تو بنایا ہی ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کو سناتے ہیں تو آپ سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا، شدت کے ساتھ سرکار اللہ کے احکام پر عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ اچھا مسلمان بھی تو کہا جا سکتا، لیکن مسلمان نہیں کہا گیا، کہ بتا چکا ہوں اسلام نام ہے ظاہری طور سے ماننے کا، ایمان نام ہے باطنی طور سے ماننے کا۔ اگر وما ہم مسلمین کہا جاتا کہ یہ اسلام والے نہیں ہے تو کہا جائے گا ظاہری طور پہ نہ، دل سے تو ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، ارے دل سے ایمان والے نہیں، دل ہی میں ان کے ایمان نہیں، اللہ نے دل ہی میں بتا دیا دل ہی میں ایمان نہیں ہے۔ اب ظاہر سے کتنا لبادہ اسلام کا پہل دیا، ایمان والے ہے ہی نہیں۔ اے اللہ سوال پیدا ہوتا ہے پروردگار یہ لوگ تو بول رہے ہیں ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم سدھر چکے ہیں، تو اب ان پر کیا حکم لگے گا، کیا حکم لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بولتے ہیں نا تو یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو پھر دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی 2 صورت بیان کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے مطلب رسول اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، کہ جب ملتے ہیں تو بولتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، اور رسول اللہ کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا۔ آپ دیکھیں ایک صحابی تو وہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی چاہت میری چاہت ہے، حضرت عمار کے اوپر لوگوں نے تان شروع کر دیا، برا بھلا کہنے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو برا بھلا مت کہا کرو، کیونکہ عمار جس سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ معاملہ کیا ہوا تھا معلوم؟ حسن الغابہ کے اندر آیا، علامہ عز الدین چشری فرماتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف اللہ ہیں، وہ اور حضرت عمار کے مابین کچھ بات ہو گئی، تو حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ حضرت عمار کو بڑا عجیب سا لگا، خراب لگا، اور روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سرکار ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، جس نے عمار کو اذیت دی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے عمار سے محبت کی ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا۔ حضرت خالد فرماتے میں نے سرکار کا یہ جملہ سنا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، میں عمار سے کہنے لگا اے عمار تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہوگے تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے گے۔ تو صحابہ کا معاملہ رہا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، تو حضور کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا۔ اور یا اس کا مطلب جو میرے امام بریلوی کے تاجدار نے بتایا، سبحان اللہ، اعلیٰ فرماتے اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو اپنے گمان میں ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہو وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہے وہ کرو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
تنہائی میں ہو، جو چاہو غبن، جو چاہو شرارت، جو چاہے مکاری، جو چاہے عیاری، جو چاہے کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو آدمی اپنے گمان میں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ورنہ اس کو دیکھنے والا اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے کاندھے پر فرشتوں کو بٹھا دیا ہے، اور یہی فرشتے نہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے گمان میں آدمی سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ، اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں، ورنہ اللہ کون دھوکہ دے پائے گا؟ اللہ نے تو پہلے بتا دیا ایمان والے نہیں، سبحان اللہ، پہلے بتا دیا ایمان والے نہیں۔ جی وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، یہ سب بول بول کر کے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگے، صحیح غلط نہ سمجھ پائے، تو کہتے ہیں اس کا احساس ختم ہو گیا، اور احساس کرنے کے لیے 10 طاقتوں کا ہونا ضروری ہے۔ 5 طاقتیں ظاہری میں ہوتی ہیں، 5 طاقتیں دماغ میں ہوتی ہیں۔ جو ظاہر میں 5 طاقتیں ہوتی ہیں ان کو حواس ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے چکھنے کی طاقت، اس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں۔ ایک ہے دیکھنے کی طاقت، اس کو قوت باصرہ کہتے ہیں۔ ایک ہے سننے کی طاقت، اس کو قوت سامعہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے چھونے کی طاقت، اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ۔ اور ایک ہے سونگھنے کی طاقت، اس کو قوت شامہ کہتے ہیں۔ یہ 5 طاقتیں ظاہر میں ہیں۔ 5 طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بدیت فرمائی ہے۔ ایک طاقت وہ جس کو خیال کہا جاتا ہے، ایک طاقت وہ جس کو قوت متصرفہ کہا جاتا ہے، ایک طاقت وہ جس کو وہم کہا جاتا ہے، ایک طاقت وہ جس کو حافظہ کہا جاتا ہے، ایک طاقت وہ جسے قوت متصرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 آدمی کے پاس حص ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ چھٹی حص کام کر رہی ہے۔ چھٹی حص سے مراد کیا ہے؟ 5 ظاہری حواس ہیں، وہ ظاہری حواس سے آدمی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ تو دماغ میں جو اللہ نے 5 حواس رکھے ہیں، وہ 5 حواس جب کام کرنے لگتے ہیں تو انسان کہتا ہے چھٹی حص کام کر رہی ہے۔ اور جب 5 دماغ کے حواس کام نہ کریں اور نہ ظاہری کام کریں تو کہا جاتا ہے اس آدمی کا احساس مر چکا ہے، شعور مر چکا ہے۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے، در حقیقت اپنے کو دھوکہ دیتے، اور رب فرماتا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، وما یشعرون، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی 5 طاقتیں ظاہر کی اور 5 باطن کی دماغ میں جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر یہ کام کرتی تو سمجھ لیتے کہ یار اللہ کو ہم کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں، رسول اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ تو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، دلوں کی کیفیت کو جان لیتے ہیں، کیسے ہم ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن حواس کام نہیں کر رہے، ظاہر کے بھی نہیں کام کر رہے، باطن کے بھی نہیں کام کر رہے۔ جب نہیں کام کر رہے تو رب فرماتا ہے وما یشعرون، ان کو احساس ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر جو ہوتا ہے نا، اس کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعر کو احساس بہت ہوتا ہے، بڑا حساس ہوتا ہے شاعر۔ جو اچھا شاعر ہوتا ہے پٹاخ سے معاملات دیکھ کر کے پوری بات لکھ ڈالتا ہے، اسی لیے شاعر کہتے ہیں۔ شعور سے بنا ہے، احساس والا، حساس۔ لیکن جو زمانے جاہلیت میں شاعری ہوتی تھی بڑی گندی شاعری ہوتی تھی، جس کو ہم لوگ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں غزل۔ غزل میں تو پھر بھی کچھ مناسب اشعار آ جاتے ہیں، لیکن زمانے جاہلیت کی جو شاعری ہوتی تھی غلاظت پر، مغلظات پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الشعراء یتبعہم الغاؤون، جو شاعر ہوتے ہیں ان کے چکر میں جو پڑے ہوتے ہیں سب گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ گندی سندی شاعری کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، گندے سندے اشعار کہنے کا ہنر ہم نے اپنے محبوب کو نہیں دیا، اور کیوں دیں؟ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، گندے سندے اشعار کہنا میرے محبوب کی شان بھی نہیں ہے۔ محبوب نے جب شعر کہا تو بخاری شریف کی حدیث پاک، مسجد نبی کے لیے صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کے لے جا رہے، آقا علیہ السلام شعر پڑھنے کیسے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، دعا کرتے اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار اور مہاجر تیرا گھر بنا رہے، مولا ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ شاعری تو آقا علیہ السلام نے کی اچھی، لیکن جو زمانے جاہلیت میں رائج تھی اس کو نہیں کہا، آقا علیہ السلام نے پسند بھی نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ شعراء کا معاملہ ہے، ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ جو نشان قدم پر چلے وہ بھٹکا، وہ تو نشان قدم پر آئے تو اللہ راہ راست پر چلا دیا کرتا ہے۔ جی
تو وما یشعرون، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور بار بار وہی باتیں بولتے ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے. تو یہ جھوٹ ہے نا، جتنی بار بولو گے اتنا جھوٹ ہوگا، اور جتنی بار بولو گے اتنا بڑھے گا. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جھوٹا لو. ہمارے یہاں خود ڈائریکٹ بولتے ہیں منہ کھولا جھوٹ بولا، کیونکہ بات تو جھوٹ بولتا ہے. لیکن حدیث کا دوسرا پہلو حضور فرماتے ہیں انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتے بولتے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منصب دے دیتا ہے کہ ایک دور آتا ہے کہ اس کا شمار صدیقوں میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوب سچ بولنے والا. ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ صدیق جیسا بول دے اللہ ویسا کر دے. سبحان اللہ، جیسا بول دے اللہ ویسا کر دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ایک ضعیفہ خاتون، اس کا بچہ ساتھ میں غزوے میں گیا ہوا تھا، جنگ میں شہید ہو گیا، واپس نہیں آیا. ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد عرض کیا اے ابو بکر میرا بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا، کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میرے پیچھے آ رہا ہے. اس خاتون نے دیکھا جو بچہ شہید ہو چکا تھا، صدیق اکبر کی زبان سے نکلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندہ فرما کر اسے اس کی والدہ سے ملاقات کرا دیا. تو صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسا بولتا ہے اللہ ویسا کر دیتا ہے. تو سچ بولنے کی برکت یہ ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے. ایک وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق شمار ہو جاتا ہے. بڑی بات ہے، صدیق ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور تو منافق بار بار جھوٹ بولتے، اور جھوٹ بولنا بیماری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا اس سے بڑی بیماری تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو منافقوں کے دل میں بغض مصطفیٰ، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. اور جب آدمی کسی سے جلتا ہے تو اگر وہ ترقی پاتا ہے تو اور ٹینشن میں آتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے تو صحابہ تھوڑے، لیکن مصطفیٰ کی تبلیغ کا نتیجہ یہ کہ روزانہ ایک وفد آ رہا ہے، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو کر کے جا رہا ہے. قرآن کی آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. منافقین بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں مصطفیٰ صحابہ کے سامنے بتا دیتے ہیں. تو ان کو ٹینشن ہونے لگا کہ یار ہم لوگ جو باتیں کرتے انہیں خبر ہو جاتی ہے، ہم لوگ محنت کرتے پھر بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، میرے محبوب سے بغض کی بیماری ہے، میرے محبوب سے جلن کی بیماری ہے. اور محبوب کی عظمت میں روز افزوں اللہ ترقی عطا فرماتا ہے. تو فزادہم اللہ مرضا، محبوب کو ترقی دیتا ہے تو ان کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے. دیکھیں آپ آقا علیہ السلام کی عظمت بڑھتی جاتی ہے، غلام خوش ہوتا ہے. لیکن جو غلام نہیں ہوتا، بے لگام ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا، اس کا چہرہ اتر جاتا ہے. اور جو غلام ہوتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان یہاں کیا آخرت میں بھی وہی بلند ہوگی. عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی. اچھا اس میں ایک بات اور بتا دیں، دیکھنی جو لفظ ہے ایسے نہیں بولا گیا. دو آدمی جب جھگڑا کر رہے ہیں نا، دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں تو دوسرا کیا بولتا ہے ٹھیک ہے ابھی رہنے دو، ان کے سامنے بات کر کے دیکھتا ہوں پھر کیسے بولتے ہو. ایسے ہوتا ہے نا، دیکھتا ہوں پھر کیسے بولتے ہو. پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دیکھنا، وہاں پہ دیکھنا میرا کیا مقام ہے، دیکھنا بولتے نا دیکھنا. تو اب دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو گستاخ ہے، ایک وہ ہے جو عاشقوں کا امام ہے. عاشقوں کا امام کہتا ہے پیارے عرش حق ہے، عرش حق ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا. سبحان اللہ، محبوب کو بٹھائے گا. ایک روایت میں ہے کہ دائیں طرف ممبر لگایا جائے گا، مصطفیٰ بیٹھیں گے، بائیں طرف ممبر لگایا جائے گا، حضرت ابراہیم بیٹھیں گے، بیچ میں ایک کرسی ہوگی جس میں صدیق اکبر بیٹھیں گے. تو مصطفیٰ کی یہ شان ہے. تو اعلیٰ فرماتے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، مطلب سمجھے اللہ کا جو حق ہے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی بلندی کا مسند ہے. سبحان اللہ، جو حق کا عرش ہے وہ رسول اللہ کی بلندی کا مسند ہے. اس پہ بیٹھیں گے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو دیکھنی ہے پیارے، دیکھ لینا، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہاں دیکھ لینا، یہاں پہ انکار ہے، وہاں دیکھ لینا. تو جو آدمی جلتا ہے تو مصطفیٰ
تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی فرمایا کہ روز افزوں آپ کی شخصیت میں نکھار ہوتا جائے گا. لوگ جتنی تحقیق کرتے ہیں مصطفیٰ کی عظمت کے اتنے قائل ہوتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے خوب چلا، بولے روزے سے کینسر کا علاج ہوتا ہے، روزے سے کینسر کا علاج ہوتا ہے. تو غیر کہہ رہے کہ روزے سے کینسر کا علاج ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں چل پڑا تھا کیا، بولے شراب سے اس کا علاج ہے، شراب سے اس کا علاج ہوتا ہے. یار ناپاک چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. علاج کس میں ہے؟ قرآن میں خود آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا قرآن کو ہر بیماری سے شفا بنا دیا ہے. شرط ہے کہ زبان ویسی بنا لے کہ دم کرے تو بے دم بھی دمدار ہو جائے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے درد دینے والا عذاب ہے، اور عذاب درد دینے والا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے درد دیا ہوا عذاب ہے. درد دیا ہوا عذاب یہ بہت ڈینجر ہے. یوں سمجھے آپ غصہ نہیں ہو، کوئی آیا بات کر رہا، آپ اچانک اس پہ غصہ ہو گئے، چلو ٹھیک ہے جتنا غصہ ہونا ہے ہوگا. اور کوئی آدمی اگر آپ کو ڈانٹے ہو، پھٹکارے ہو، خوب اوپر سے روزہ کا احساس ہو، خوب ڈانٹ پھٹکار کے جائے، پھر آ کر کے کوئی اگر نالائقی کر دے تو پھر تو ادھر کا غصہ ادھر اترے گا. ایسا ہی ہے نا. تو درد دیا ہوا عذاب، درد دیا ہوا عذاب مطلب ایسا عذاب ہے جو خود درد میں ہے. جب وہ عذاب منافقوں کے اوپر ہوگا تو سوچے کتنا خطرناک ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں. منافق آپ کی زبان میں سلیح کل بھی کہہ سکتے ہیں، 73 کے 73 برابر ہیں منافق انہی میں سے. جی کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس سبب سے کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. کون سا جھوٹ بولتے تھے؟ بتاتے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. اب ظاہر سی بات ہم ایمان لائے بتایا جائے گا تو ہنگامہ کھڑا ہوگا نا. اب ایمان ہے نہیں تو بول رہے ایمان والے ہیں، ایمان ہے نہیں ایمان والے ہیں، تو ہنگامہ کھڑا ہوگا. جب ہنگامہ کھڑا ہوگا فساد ہو جائے گا، اور جب فساد ہوگا تو معاملہ بہت زیادہ تباہی اور بربادی والا ہوگا. تو قرآن نے کہا اچھا خاصا مدینے کا ماحول اچھا ہے، تو جیسے صحابہ کا ایمان ہے ویسے ایمان لاؤ. اگر نہیں ایمان لاتے ہو تو زمین پہ فساد بپا ہو جائے گا، اور جب فساد بپا ہوگا تو فساد ابھی بپا مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو منافق کہتے ہو ہم فساد تو نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں. مصلحون سدھار رہے، لوگ سدھارنے والے، غلط ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے تمیز تو ختم ہو گئی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. زبان کا ذائقہ اگر آدمی بیمار ہو جائے تو کڑوے کھٹے اور میٹھے کا فرق ختم ہو جاتا ہے. زبان خراب ہے نا، تو زبان خراب ہو جائے تو آدمی کو صحیح غلط سمجھ نہیں آتا، میٹھا کیا ہے، کڑوا کیا ہے، تیکھا کیا ہے. ایسے ہی جب آدمی کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں معاملہ خراب رہتا ہے، ایمانی معاملہ، تب ایسی صورت میں آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کفر ہے کیا ایمان ہے، کیا ادب ہے کیا بے ادبی ہے، کیا تعظیم ہے کیا تعظیم نہیں ہے، کہاں پہ شرک ہے کہاں پہ نہیں ہے، کہاں پہ کفر ہے کہاں پہ نہیں ہے، کون سی چیز بدعت ہے کون سی چیز بدعت نہیں ہے. آدمی کا جب ایمانی معاملہ کمزور ہوتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے، اور جب مضبوط ہوتا ہے تو کنفیوز نہیں ہوتا. تو ان لوگوں سے کہا گیا تم لوگ فسادی ہو، لیکن تم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سنوارنے والے. اگر تم کو نہیں سمجھ میں آتا تو فرق کرنے کا انداز اسی وقت آئے گا جب ایمان صحابہ کی طرح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان صحابہ کی طرح ہو جائے تو رب فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، نہیں سمجھ میں آتا صحیح کیا غلط کیا تو ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. تب جب ایمان لاؤ گے تب صحیح غلط کی تمیز پیدا ہو جائے گی. اور جیسے ہی کہا جاتا تو نالائق کیا کہتے انؤمنو، ہمیں ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے. دیوانے کو دنیا ہمیشہ بے وقوف کہتی ہے،
اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا، شفا شریف کی ایک روایت پڑھنے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، حضور نے فرمایا اکثر اہل جنت بلغم، اکثر جنتی بے وقوف ہو گئے۔ کیا مطلب یہ کہ دنیا میں جنہیں بے وقوف کہا جاتا رہا ہوگا، دنیا میں بے وقوف کہا جاتا رہا ہوگا، لیکن وہ جنت میں ہوں گے۔ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے، بہت بڑے کاروباری تھے، سارا پیسہ اٹھا کے دین پہ خرچ کر دیا، کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ تو آپ کے ساتھی جو کاروباری تھے ان لوگوں نے کہا ابو بکر تم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا، تو ان کو بے وقوف کہا گیا۔ لیکن اس نالائق کو کیا معلوم کہ ابو بکر جیسا عقل مند یہ تو خالی مصطفیٰ کے پاس ہی ہوتا ہے، مصطفیٰ کے پاس ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے مال تو دے دیا لیکن اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا، اللہ اس کے رسول راضی ہو گئے۔ سمجھے نا، تو بے وقوف اس معنی کرے۔ تو صحابہ کو بے وقوف کہا گیا۔ صحابہ جو کرتے تو کہتے بے وقوف ہے، دیکھو وضو کرتے ہیں پانی گرتا ہے گرنے بھی نہیں دیتے، عجب بے وقوف لوگ ہیں، بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، عجب بے وقوف لوگ ہیں۔ اس وقت بال آقا کے زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھ پہ گرتا، غسالہ زمین پہ نہیں گرتا ہاتھ پہ گرتا، بخاری کے حدیث چہرے پہ ملتے صحابہ، تو کہا جاتا عجب بے وقوف لوگ ہیں۔ تو ویسے ہی آپ دیوانے بھی کرتے ہیں نا، مصطفیٰ کے نام پہ سلام ہوتا ہے تو کہا بے وقوف لوگ، آقا علیہ السلام کے تبرکات کی زیارت کا بے وقوف لوگ ہیں۔ ہمیشہ دنیا دار دیندار کو بے وقوف کہتا ہے، اور یہ منافقوں کا تیور رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو الا انہم الصفہاء، میرے محبوب کے صحابہ یہ بے وقوف نہیں ہے۔ یہ منافقین جو محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، سن لو یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں ذرا بھی علم نہیں، ذرا بھی علم نہیں ہے کہ کیا بے وقوفی ہے، کیا عقل مندی ہے۔ انشاءاللہ آگے اور سلسلہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی